To say Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the greatest leader of all time would be an underestimate. I believe he literally shaped the future of the entire human race. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو the greatest leader of all time کہنا تو بس ان کی ذات مبارکہ کو چند معمولی لفظوں میں تعریف کرنے کے برابر ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک ہسٹورین آتھر ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے under the title The 100, a ranking of the most influential persons in history۔ اس کتاب میں مائیکل ہارٹ نے جب سے کائنات وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک کے 100 سب سے با اثر شخصیات کی رینکنگ کی ہے، اور مائیکل ہارٹ نے جنہیں نمبر 1 پر پلیس کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہمارے پیارے آقا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مرحبا صلو علیہ وآلہ۔ جب مائیکل ہارٹ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس نے کیوں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رینکنگ دی تو اس نے اپنی دلیل میں کہا ان دا انٹائر ہسٹری آف مین کائنڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایز اے لیڈر ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جو اس قدر سکسیسفل ہو جتنے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے پیپلز مین، یعنی وہ عوام کے ساتھ پرسنل لیول پر کنیکٹ کرتے تھے اور ان کی ضرورتوں کو اور ان کی سچویشنز کو سمجھتے تھے۔ غلامی کے دور میں سوشل ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے کے لیے اور ایکویلٹی پروموٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربک کو نان عربک پر کوئی سپیریٹی حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نان عربک کو عربک پر سپیریٹی حاصل ہے، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر سپیریٹی حاصل ہے، بلکہ سپیریٹی صرف ریلیجیس پرسن کو حاصل ہے جس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد، غلام اور غریبوں کی سب کی دعوت قبول فرماتے تھے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کاموں میں اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی سافٹ سپوکن اور سافٹ ہارٹڈ لیڈر تھے جو سزا دینے سے زیادہ اصلاح کرنے میں یقین رکھتے تھے۔ His aim was to transform lives of the people and he did not just preach۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں وہ ساری چیزیں شامل تھی جس کی وہ تاکید کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ He was a forgiving and merciful leader and that's one of the reasons people loved him so much۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دی اونلی لیڈر جنہوں نے پوری ہیومن ریس کو جہالت کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو ظلم و ستم کی زنجیروں سے آزاد کروایا۔ آپ نے بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کے رائٹس کی تعلیم دی اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم فرمایا۔ عورتوں کو ذلت کی اندھیری وادیوں سے نکال کر عزت و احترام کی روشن دنیا میں لانے کے لیے اور مردوں کے مورل ویلیوز کو بہتر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، اور تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے رائٹس، یتیموں کے رائٹس اور انڈر پریویلیج کے رائٹس کو بھی بیان فرمایا۔ جس زمانے میں یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ مسلمانوں کے گھر میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے تعلیم اور تربیت پر بہت زور دیا اور انسانیت کو دھیرے دھیرے جہالت کے زنجیروں سے رہا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کرنے کے لیے انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہمارے بچپن میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمیں سلام کیا۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائر اور سیلر دونوں کے رائٹس کو جسٹس دیتے ہوئے اسلامک اکنامی سسٹم کے پرنسپلز اسٹیبلش کیے۔
جس میں لوگوں کو انٹرسٹ، رشوت، کرپشن اور بے ایمانی سے دور رہنے کی تعلیم دی۔ جب بھی انصاف کرنے کی بات آتی تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیتے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی طبقے یا کسی بھی درجے کا شخص ہو۔ اگر ہم بھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے مورل ویلیوز، کمپیشن، انکلوژن جیسی کوالٹیز اپنی زندگی میں شامل کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے۔ سارے پڑھو درود، حج سرکار آ گئے، دنیا